الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سبق نمبر 1 سے آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات کے بارے میں۔ مفردات دراصل جمع ہے مفرد کی، اور مفرد فردن سے بنا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فردن فردن جماعت میں داخل ہوئے، یعنی ایک ایک کر کے جماعت میں داخل ہوئے، تو یہاں پر وہی فرد مراد ہے۔ جیسے کہ یہ لیٹرز ہیں، الف یہ ایک لیٹر ہے، با دوسرا لیٹر ہے، تا تیسرا لیٹر ہے۔ ان سب اگر الگ الگ ان کو دیکھیں گے تو یہ ایک مفرد ہے، یہ دوسرا مفرد ہے، یہ تیسرا مفرد ہے، لیکن جب ان سب کو ہم ان 29 لیٹرز کو، ان سارے حروف تہجی کو جمع کریں گے تو ان کو بولیں گے مفردات۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ یہ سارے 29 کے 29 لیٹرز ہیں، ان کو اکٹھا مفردات کہیں گے، اور اگر ایک لیٹر لیں گے تو اس کو ہم مفرد کہیں گے۔ اس سبق میں کل ہم 5 سوالوں کو 5 سوالوں کو ڈسکس کریں گے فردن فردن، اور اس کے بعد ان 5 سوالوں کی اپلیکیشن جو ہے نا ان کو اپلائی کرنا، ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے حروف مفردات کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مفردات، ان کو یعنی حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات کی تعداد 29 ہے۔ دوسرا سوال ہے حروف مفردات کو ادا کیسے کریں؟ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا، جیسے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے تو ہم عربی کو بھی بے تے سے ہے خے تویں زویں اسی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں بے نہیں، با اس طرح پڑھیں گے، تا تا ہا اس طرح۔ ان سب کا مخرج جو ہے نا، یعنی پوائنٹ آف آرٹیکولیشن جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ادا کریں گے، اور اس طرح قرآن مجید میں غلطی سے بچ جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے مستعلیہ لیٹرز کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ٹوٹل مستعلیہ لیٹرز جو ہے نا، مستعلیہ حروف یا حروف مستعلیہ، وہ 7 ہیں۔ مستعلیہ حروف وہ ہوتے ہیں جن کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، تھک وائس میں پڑھا جاتا ہے، ہیوی ساؤنڈ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ادا کرتے وقت ایک ہیوی ساؤنڈ نکلتی ہے۔ اب ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا مجموعہ بنا لیں۔ اب یہ مستعلیہ لیٹرز ٹوٹل یہ 7 ہیں، اب ان کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ یہ مجموعہ آپ یاد رکھ لیں، خوصا واو پن پیو، یہ اگر مجموعہ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو یہ 7 حروف جو ہے نا یہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ قرآن مجید میں تو سارے حروف بلیک ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو پہچان کیسے ہوگی کہ کون سا حروف مستعلیہ لیٹرز میں سے تھا؟ تو اگر آپ کو یہ مجموعہ یاد ہوگا تو آپ کو یہ سارے حروف جو ہیں وہ ذہن میں آ جائیں گے، مستحضر رہیں گے۔ چوتھا سوال ہے ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، فا واو میم اور با، یہ 4 حروف۔ یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو بھی فوم با، یہ ایک اس کا بھی مجموعہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ورنہ فا واو میم اور با یہ 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ حروف پر ہم ہونٹ ہلنے نہیں دیں گے۔ 5واں سوال اور آخری سوال وہ ہے حروف صفیریہ کے بارے میں، صفیریہ لیٹرز یا حروف صفیریہ۔ ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، جیسے کہ حروف صفیریہ جو ہے نا وہ یہ 3 ہیں، زا، سین اور صاد۔ اب ان تینوں کو دیکھیں ادا کرتے وقت پہلے زا یہ ساؤنڈ نکلتی ہے زا کو ادا کرتے وقت، اسی طرح سین یہ ساؤنڈ، اور اسی طرح صاد صاد، اس میں بھی وہ سیم سٹی والی ساؤنڈ نکل رہی ہے۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت، ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت ہم سٹی کی آواز نکالیں گے۔ اب یہ 5 رولز جو ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے الف، الف الف، اس کو الف یا الف نہیں پڑھنا، اس کو الف اس طرح پڑھیں گے، الف۔ با، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اب ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ یہ حروف جو جتنے بھی حروف ہیں نا جن میں الف کے پیچھے زبر ہے، بریکٹ میں دیکھیں نا، اگر الف کے پیچھے زبر ہے جتنے حروف بھی ہیں ان کو آپ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہے انشاءاللہ ہم یہ لیسن نمبر 7 میں
ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں کرنا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جن حروف بریکٹ میں دیکھیں نا، جن حروف کے اوپر یہ مد ہے، یہ والی علامت ہے، ان کو آپ نے تقریباً 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ یہ بھی فی الحال آپ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ لیسن نمبر 17 میں ہم اس کی مزید وضاحت جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ ایسا کیوں کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ جو لیٹرز جو ہے نا الف کے پیچھے، جن کے پیچھے زبر ہے الف کے پیچھے، تو آپ نے ان کو 1 سیکنڈ یا 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور جن کے اوپر یہ مد ہے، مد والا نشان ہے، ان کو آپ نے تقریباً 3 سیکنڈ کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ با، تا۔ اب اس حروف کو ادا کرتے وقت آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے رول نمبر 5 میں پڑھا ہے کہ سیٹی والے حروف صرف یہ 3 ہیں، زا، سین اور صاد۔ تو یہ ان میں سے کیونکہ نہیں ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ آپ نے اس کو سا کر کے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ زبان کو دونوں دانتوں، تھوڑی سی زبان کی ٹپ جو ہے نا، زبان کا سرا جو ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر والے دانتوں کے پیچھے رکھ کے یا اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان دے کے ادا کریں، اس طرح سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ تو اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں، سا، 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 اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ اگلا لیٹر جو ہے وہ ہے جیم، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، جیم۔ اگلا حرف جو ہے وہ ہے ہا، ہا۔ اس میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساؤنڈ جو ہے نا، کیونکہ یہ ہا یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تو اس میں یہ والی ساؤنڈ جو ہے نا یہ ضرور نکلنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز، اس ہا اور یہ نیچے جو یہ ہا، ان دونوں میں آپ نے ضرور فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان دونوں کو مکس نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے آوازوں کو، ان کی ساؤنڈ کو مکس کر دیا تو میننگ چینج ہو جائے گا، ان کا معنی مفہوم جو ہے قرآن مجید میں جب اکٹھے جب یہ استعمال ہوں گے، ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، تو آپ نے اس بات کی احتیاط کرنی ہے۔ اگلا لیٹر ہے خا، خا۔ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خا۔ اور دوسرا یہ مصالحہ لیٹرز میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو قدر پر بھی پڑھیں گے اور حلق کے اوپر سے ادا کریں گے، خا، اس طرح کر کے، خا۔ اگلا لیٹر ہے دال، لمبا کریں گے اس کو کیونکہ اس کے اوپر اگین وہ مدہ ہے، دال، اس کے اوپر مد کی علامت ہے تو اس کو لمبا کریں گے۔ اگلا لیٹر ہے لال، لال۔ اب اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی صفیریہ لیٹرز میں سے نہیں ہے۔ اب اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو زال پڑھ دیتے ہیں، زال، اس کو زال بالکل نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز نہیں دینی بلکہ لال، اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ اگلا لیٹر ہے جی را، اس کو فی الحال یہاں پہ پوری پڑھیں گے، اگرچہ یہ مصطلح لیٹرز میں سے نہیں ہے، لیکن کیوں پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلا حرف ہے زا۔ اب یہ کیونکہ سفیریہ لیٹرز میں سے ہے، یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے قاعدہ نمبر 5 میں پڑھا، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آئے گی اور ایک بھاری آواز نکلے گی، زا، اس طرح، زا، یہ ساؤنڈ جو ہے نا، اس ساؤنڈ کا آپ نے خیال رکھنا۔ اگلا حرف ہے سین، سین، سین۔ اب اس کو ادا کرتے وقت آواز کو ناک میں بھی نہیں لے کے جانا، مطلب اس طرح نہیں پڑھنا کہ سین، اس طرح، ٹھیک ہے؟ اس کو ناک میں آواز کو بالکل بھی نہیں لے کے جانا، اور کیونکہ اس کے اوپر بھی مد کی علامت ہے تو اس کو بھی تقریباً 3 الف کی مقدار آپ کھینچیں گے، سین، شین۔ اچھا، اگلا حرف ہے صاد۔ اب اس میں آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ یہ مصالحہ لیٹرز میں سے ہے، نیلے رنگ میں ہے، اور یہ مصالحہ لیٹرز میں سے ہے تو اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، صاد،
پر پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ سفیریہ لیٹرز میں سے بھی ہے، یہ دیکھیں نا، زا، سین اور صاد، تو اس کو آپ نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے اور سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو یعنی پھر اس کو پڑھیں گے صاد۔ اور تیسری چیز، یہ اینڈ پہ دال ہے، یہ دال یہاں پہ کلکلہ اصل میں کرنا ہے، کلکلے کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے کلکلہ کیا ہوتا ہے۔ کلکلہ کا فی الحال آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایکو، جیسے کہ آواز لوٹتی ہے نا، اب دوبارہ سنیں دھیان سے، صاد د، اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے آپ نے اس حرف کو ادا کرتے وقت پیش نظر رکھنی ہے۔ اگلا لیٹر جو ہے، اگلا حرف، وہ بھی مستعلیہ لیٹرز میں سے ہے، اور بالکل پچھلے حرف کی طرح اس کے بھی اینڈ پہ کلکلہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب دود کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے زبان کی جو سائڈ ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نا، اوپر والی جو داڑھ ہے اس کی جڑ پر رکھ کے پھر اس کو ادا کرنا ہے، اور یہ مستعلیہ لیٹرز میں سے بھی ہے، تو اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، اس طرح آپ سنیں دھیان سے، ضاد د، یہ بھی اینڈ پہ اور شروع میں زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ اپنے زبان کی کروٹ کو ملانا ہے، اور یہ مستعلیہ لیٹرز میں سے بھی ہے، پر بھی پڑھیں گے، اینڈ پہ آواز بھی د د اس طرح نکالیں گے، اور اس کو لمبا بھی کریں گے۔ اس حرف کی بھی آپ نے کافی پریکٹس کرنی ہے۔ اگلا لیٹر ہے پا، اگین یہ جو ہے یہ مستعلیہ لیٹرز میں سے نیلے رنگ میں ہے، تو اس کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے وا، اب اس کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ زوا زوا سیٹی کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ آپ نے فرق رکھنا ہے، اس میں سیٹی بالکل نہیں آنی چاہیے، مستعلیہ لیٹرز میں سے ہے تو اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، وا وا، اس طرح پڑھیں گے، عین عین، اس کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی، عین عین، اس طرح۔ اگلا حرف جو ہے وہ بھی لمبا کریں گے، جیسے پچھلا حرف اس کو ہم نے لمبا کیا ہے، اس کو پڑھیں گے غین غین، قاف، اب یہ بھی مستعلیہ لیٹرز میں سے ہے، اور اس کے اوپر ادھر مد کی علامت بھی ہے، اس کو لمبا بھی کریں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو کاف کینچی والا کہہ سکتے ہیں، قاف۔ آپ اگر زبان پھیرے نا منہ کے اندر تو ایک تالو کا سخت حصہ اور ایک تالو کا نرم حصہ ہے، تو یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، قاف، پر بھی پڑھیں گے۔ اور اگلا جو ہے نا یہ اگلا لیٹر یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، کاف کاف، اس کو کاف پڑھیں گے اور اس کو قاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب یہ لیٹر ہے، یہ قاف، اور یہ ہے کاف، ٹھیک ہے، یہ پر پڑھیں گے اور اس کو پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مستعلیہ لیٹرز میں سے نہیں ہے، تو اس کو کاف اس طرح ادا کریں گے اور اس کو قاف اس طرح پڑھیں گے۔ اگلا حرف ہے لام، اس کو بھی لمبا کریں گے، اس طرح۔ اگلا ہے میم، اب اس کو ناک میں نہیں آواز لے کے جانی، اس کو ادا کرتے وقت کچھ لوگ جو ہے نا اس کو ادا کرتے وقت آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، میم اس طرح پڑھ دیتے ہیں، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، میم اس طرح پڑھیں گے۔ اگلا حرف یہ ہے نون، اس طرح نون۔ اگلا حرف واو، اس کو اس طرح ادا کرنا ہے کیونکہ اردو میں لوگ جو ہے نا وہ اس کو واو کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو اس طرح ادا نہیں کرنا، اور دوسرا اس کو لمبا بھی کرنا ہے، تو آپ کہیں گے واو، اس طرح اس کو ادا کریں گے، ہاں ہاں۔ اب یہ جو لیٹر ہے نا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ گویا کہ آپ سینے سے آواز نکلتی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ادا کرتے ہوئے سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں نا تو سینے کے اندر آپ کو ایک وائبریشن معلوم ہوگی، تو اس ہا
اور اس ہا، ان دونوں میں آپ نے کلیئر فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ اب یہ ہا اس طرح پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے جی، ہا۔ اب یہ جو اگلا حرف ہے اس کی اگر بریکٹ میں دیکھیں تو اس کے شروع میں بھی یہ ہا ہے اور اینڈ پہ بھی ہے، ان دونوں کو بھی بالکل اس حرف کو ادا کرتے وقت ان دونوں کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اب ہم اس میں یہ والی آواز نکلی اور اس میں زہ، یہ اینڈ پہ یہ بھی آواز آپ نے نکالنی ہے، حمزہ حمزہ، اس طرح حمزہ، یا یا۔ تو ہمارا سبق نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اب اگلے سبق میں ملیں گے جو مرکبات حروف کے بارے میں، یہ مفردات کے بارے میں تھا یعنی کہ سنگل لیٹرز کے بارے میں۔ اگلا سبق جو ہوگا وہ مرکب یعنی کہ کمپاؤنڈ لیٹرز کے بارے میں ہوگا، ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تب کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔